تاریخ کی جسے کہتے ہیں نیچے ترین جو سطح ہو سکتی ہے وہ پہ آ گیا، تقریباً 269 پہ بھی جا رہا ہے میرا خیال ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 269 اور اس وقت انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 263 پہ کلوز ہوا ہے۔ اور ایک طرف یہ برسٹ سچویشن ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے وہ دندنا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ پچھلی عمران خان کی جب حکومت تھی تو وہ باقی لوگوں کو پکڑتے تھے۔ عمران ان کی اب یہ عمران خان نے خود ہی استعفے دے دیے ہیں اور وہ الیکشن چاہ رہے ہیں، تو اب ان کے لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ ملک جو ہے وہ ایک مشکل کنڈیشن میں ہے اکنامکلی، ویسے ویسے ہے۔ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ حملے پہ حملہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ کون ملک کو سنبھال سکتا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس سارے پروسیس سے ہاتھ دھو سکتی ہے؟ کیا نیشنل لیڈرشپ اس طرح خاموش رہ سکتی ہے اور جھگڑ سکتی ہے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ 3.5 پونے 4 ارب ڈالر رہ گئے ہیں سینٹرل بینک میں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس یہ ڈیولپنگ سچویشن، اور اس کا کیا وے آؤٹ ہے؟ الیکشنز وے آؤٹ ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشنز کے بغیر ہی گزارا ہونا چاہیے؟ جی سر۔ دیکھیں جی، یہ بڑا دلچسپ موضوع اٹھایا آپ نے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ سارے سوال آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویری جو انٹرنلی جو کنیکٹڈ قسم کا ایک تھیم ہے۔ بیسیکلی آپ نے بات کی ڈالر کی، تو ڈالر کی جو کرنسی کی جو ویلیو اس وقت وہاں پہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑی گرم قسم کی ایک ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کمپلیٹلی ناکام ہو گئی ہے ریئلٹی کو فیس کرنے میں۔ اب اس میں بات شہباز شریف یا عمران خان کی نہیں، چونکہ لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن اتنے بھی نہیں۔ 6 مہینے یا سال پہلے آپ یہ دیکھیں، یہی سچویشن وہاں پہ ہو رہی تھی کہ ڈالر تھوڑا اوپر جا رہا تھا تو اس طرف سے توپوں کے گولے برس رہے تھے کہ وہ جی ڈالر اوپر گیا، حالانکہ اس سے بہت ہی کم اوپر گیا تھا، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اس چیز کی واضح قسم کی نشانی ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں عوام کے ساتھ ان کے اپنے رہنما بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ غالباً آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ میرے خیال میں اسی موضوع پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ڈالر کا قصہ ہے، یہ اس پہ لوگ وائی ڈونٹ دے کم اپ کلین اور کلیئر سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے کہ اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور کتنا نہیں ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں اگر آپ عوام کو بھوکے بھی مارے ہیں تو وہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ کے، حالانکہ آپ کے پیٹ بھرے ہوں گے تو بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن آپ اگر ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ فراجولنٹ پالیٹکس ہے۔ اس کو فراجولنٹ پالیٹکس سمجھا جاتا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی جو ہے نا اس کا اگر کوئی اصول ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب یہ جس طریقے سے اب انہوں نے توپے کھولی ہوئی ہیں جی، وہ ڈالر یہاں پہ چلا گیا، جیسے انہوں نے خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کے وہ رکھا، تو اس سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ عوام کو کوئی شعور آئے، اور نیکسٹ الیکشن میں جو وہ آلریڈی طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اس گرو کو ووٹ دینا ہے یا اپنے اس پیر فقیر کو ووٹ دینا ہے یا اپنے اس رہنما کو دینا ہے، اس کو وہ تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں کہ یہ ہم اپنے ووٹس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ خواہ وہ عمران خان کے دور میں ہوا اور اب ہوا ہو، اس کے پیچھے مین کیریکٹر کیا ہے، مین جو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ سمجھانا لوگوں کو ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب مین ریزن سامنے آئے گی تو عوام خود یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ اب اگر آپ ڈالر اور ڈار کا آپس میں مقابلہ شروع کر دیں کہ جی ڈار صاحب آگے ڈالر کو روکیں گے، جی پہلے بھی روکا تھا انہوں نے، آپ نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کومنٹس دیکھے ہوں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنی پستی کس حد تک پہنچا دی گئی۔ جو پولیٹیکل الٹریسی ہے اور اگنورنس ہے، اس کی کوئی لمٹ پاکستان میں رہ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ یہ پالیٹیشین جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا ڈالر جو ہے وہ کیوں اوپر جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی واحد میں آپ کو بتا سکتا ہوں ریزن جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کی ہے، چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی ساری شرائط مانے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک طرح کی کنسپیریسی
ٹائپ جو ہے ارینجمنٹ میں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔